اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. سورہ مومنون شروع ہوئی. گزشتہ سورت میں ایمان والوں کو کرنے کے کام بتائے تھے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں. حج کرنا، قربانی کرنا، اور بار بار لوٹایا واپس کہ شرک سے بچنا یہ بہت بڑا کام ہے. شرک اعتقادی سے بچنا، شرک عملی سے بچنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا. اور آخر میں فرمایا تھا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم ایک جماعت بن گئے ہو، تمہارا نام ہی ہے فرما برداری کرنے والی جماعت. مسلمین مانا فرما برداری کرنے والی جماعت. اگلی صورت کے اندر فرما برداری کرنے والی جماعت کیسے بنتی ہے، ایمان والے کی صفات کیسے ہوتی ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ واقعتاً جو فرما بردار جماعت ہوتی ہے، جو سچے مومن ہوتے ہیں، ان میں یہ صفات ہوتی ہیں. اور ان صفات کو تقسیم کر کے بیان کیا گیا ہے. تقریباً 11 آیات میں شروع میں 7 صفتیں بیان کی ہیں، اور آگے چل کر کے 50 یا شاید 57 آیت کے آگے 3 صفتیں اور بیان فرمائی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صفات عشرہ. کتنی صفتیں ہیں؟ 10 صفات ہیں ایمان والوں کی. آپ اس کو اپنی جگہ بیٹھ کے اکٹھا کریں گے پھر 10 صفات ہیں. ان صفات کے حاملین مومنین ہیں، پکے ایمان والے ہیں، لیکن چیزیں پہچانی جاتی ہیں ان کے مقابلے والوں سے. تو اس لیے نافرمانوں کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ نافرمان کیسے ہوتے ہیں. اور بیچ میں دلائل نقلیہ کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ایک اور نبی کا تذکرہ کیا جن کا نام نہیں لیا. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک نبی کا تذکرہ کیا قرآن کریم نے، احوال بھی بیان کیے، مگر ان کی امت کا اور ان کا بھی نام نہیں دیا ہے. پھر قرآن پاک نے ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام کو ایک زبردست حکم دیا ہے، جو انبیاء کرام تو اس پر عمل فرماتے ہی تھے. ان کو حکم دے کر مجھے اور آپ کو سنایا گیا ہے کہ روزی حلال ہونی چاہیے. جب تک روزی حلال نہ ہو تو کوئی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ جس کا کھانا حلال نہ ہو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے. یہ یاد ہونا چاہیے. صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے. اور ایسا آدمی جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے اس کو پھر اپنے مال سے صدقہ کرنے کے بجائے محنت مزدوری کر کے سب سے پہلے حلال کمائی تیار کرنی چاہیے. اس حلال کمائی سے پھر صدقہ کریں، پھر اللہ مصائب سے نکالتا ہے. ورنہ حرام کمائی میں جتنا مرضی صدقہ کرتا ہے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور ایمان والوں کی جو لوگ مذاق اڑاتے تھے آخر میں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اور سورت کا مقصد ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا آخری 4 آیتوں میں، اور ان 4 آیتوں کی احادیث میں فضیلت بھی بہت ہے. شروع کی 10 آیتوں کی بہت فضیلت آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. آپ مولوی حضرات جوش میں خوب بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہیں. لیکن قرآن کی کس مقام کو پیش کیا؟ روایات میں آتا ہے، غالباً نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے جواب میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھی. فرمایا یہ جو اخلاق ہیں بس یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے اتم درجہ کے تھے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے خلق عظیم. اور اس کے ساتھ ان 3 کو بھی جوڑنے جو بعد میں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح آ گئے، المؤمنون ایمان والے۔ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو، ایسا سکھ جس کے بعد کبھی دکھ نہ ہو، وہ کون پا چکے؟ ایمان والے۔ صفتیں ان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ ایک والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ لغو چیزیں، یہ بہت بعد کی بات آ گئی کہ کوئی بھی کام وہ دین کے خلاف کریں، برائی کا کریں، یہ ناممکن ہے، وہ تو لغو باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ ترک ما لا یعنیہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایمان والے کے ایمان کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جس چیز میں اس کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد کام کے پیچھے کبھی نہیں پڑتا، لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ماحول بناتے ہیں، دوسروں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، فاعلون میں سب کچھ چھپا ہوا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 4۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، بس بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ رہنا، ان کی دلجوئی کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اس بارے میں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں حدوں کو کراس کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، 5ویں صفت آئی، والذین هم لاماناتهم، وہ جو اپنی امانتوں کے لیے، وعهدهم، اور اپنے وعدوں کے لیے، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ اور رعا کے معنی کیا؟ چرانا، چارنے والے ہیں۔ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کی نگرانی کرتا ہے، یہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اس کو ایک مان کر چلیں گے تو تب 7 بنیں گے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نہیں، اس کو ایک نہیں 2 مانیں گے تب 7 بنیں گے۔ باماناتهم 1، وعہدهم 2، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظت کرتے ہیں، ایک نماز پڑھ کر دوسری کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، وقت تو نہیں ہو گیا کہیں، یہ ہے محافظت نمازوں کی۔ اور جماعت کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی محافظت میں شامل ہے۔ یہ 7 صفتیں ہو گئیں، مگر دیکھیے شروع بھی کہاں سے ہوئی؟ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، شروع بھی نماز سے اور انتہا بھی والذین هم علی صلواتهم محافظون، ختم بھی نماز کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر مومنانہ صفات پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب دین کی باتیں بتائی جائیں، نماز اور روزے کی باتیں بتائی جائیں، پاکی طہارت کی باتیں بتائی جائیں، تو وہ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کے بیچاروں کے، دیکھو جی ان کو سوائے بس استنجا، وضو، نماز اور کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ بھئی اور کون سا مسئلہ بیان کریں؟ یہی تو بنیادیں دین ہیں جن سے انسان دین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کیا بچ گیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے، الذین یرثون الفردوس، جو کس کے وارث بنیں گے؟ دنیا میں نہیں، الفردوس، جنت فردوس کے وارث بنیں گے، جس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنتوں میں سب سے اونچی کوالٹی کی جنت، اعلیھا وارفعھا، فاذا سألتموہ الجنہ فاسألوا الفردوس، جب بھی جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ فردوس مانگو۔ اس سے ایک اور بھی ذوق معلوم ہوا کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو اونچی کوالٹی کی مانگو۔ مرغی کائے کو مانگتے ہو؟ انڈے مانگتے ہو، مرغی مانگو نا، انڈا بھی دے دے گی، اور مرغی سے بڑھ کر کے اس سے بھی اوپر کی چیزیں مانگو، دودھ مانگتے ہو، بھینس مانگو، دودھ بھی دے دے گی، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں۔
مولوی بھی 4 کمرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ، اور اتنے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر کے مانگو، اے اللہ اتنا بڑا تو مرکز بنا دے، اس جنگل کو منگل بنا دے، لوگ بھی دیکھیں تیری طاقت کو کہ جنگل میں بھی منگل بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ظرف کے اعتبار سے مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیسی دعا مانگی، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو تازہ تازہ پھل عطا فرما، تازہ تازہ پھل دے دے یہاں کے رہنے والوں کو، اس جنگل میں تازہ پھل فرما۔ ہاں آئیں گے، اللہ لائے گا نا، ہم نے تھوڑے لانے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین۔ اب انسان کو یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کے احسانات، اس کو یہ کام کیوں کرنے چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کے مالک کے بڑے احسانات ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے نچوڑ میں سے، سلالہ مٹی کا خلاصہ، مٹی کا نچوڑ، یعنی بہترین مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک قطرہ، فی قرار مکین، ایک ایسی جگہ میں جو ٹھہرنے کی ہے، مکین حفاظت والی جگہ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، چپکنے والی ایک چیز بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، علقہ گوشت کا لوتھڑا چپکنے والا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس علقہ کو، گوشت کے لوتھڑے کو، مضغہ کیا بنایا؟ بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس مضغہ کو، بوٹی کو، عظاما ہڈیاں بنایا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا العظام ہڈیوں کو، لحما گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کر دیا ایک دوسری شکل میں۔ کہاں قطرہ ناپاک تھا، کہاں ایک قطرہ تھا، اور کہاں اس کو ہم نے کیسی حسین و جمیل شکل عطا فرما دی جو کائنات میں کسی کی شکل ہی نہیں ہے۔ خلقا ایک معنی شکل، اور دوسرے معنی ایک نئی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو برکت والا ہے اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد لمیتون، ضرور بے ضرور مرنے والے ہو۔ یہ شکل و صورت عطا فرمائی، یہ سب کچھ عطا ہوا، مگر اس میں فنا بھی ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور مر کر بھی چھٹی نہیں ہوئی، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور 7 راستے سے مراد 7 آسمان بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل بھی نہیں ہیں۔ مطلب یہ انعام کیا، انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کر کے ہم اس کو بھول گئے، بھٹکتا رہے، بھوکا مرے، نانا، اس کے پھر زندگی کے ہم نے اسباب مہیا کیے۔ کیا ترتیب ہے! 7 اوپر قسطیں بیان کی، پھر 7 انسان پر گزرنے والے پیدائش کے احوال بیان کیے، یہ بھی 7 ہیں۔ سلالۃ من طین 1، نطفۃ فی قرار مکین 2، العلقہ 3، المضغہ 4، العظام 5، اللحم 6، ثم انشأناہ خلقا آخر، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اور پھر انسانوں کے اوپر جو ہے بنائے وہ آسمان، وہ بھی کتنے بنائے؟ 7۔ اے سبحان اللہ، کیا کوئی ہو کہہ سکتا ہے یہ انسان کے سوا کسی کا کلام ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ انسان کے اوپر یہ 7 مرحلے گزرتے ہیں، اور اب پیدا ہو گیا تو پیدا ہو کر کے پھر زندگی کیا اسباب چاہیے، تو زندگی کے اسباب مہیا کیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اوپر سے اس کے لیے پانی اتارا، مگر کتنا بھی قدر، ایک خاص مقدار کے ساتھ، ذرا زیادہ برسے تو سیلاب سے ڈوب کے مر جائیں، اور کم برسے تو پیاسے مریں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے بسا دیا اس پانی کو زمین میں، زمین کے سوتوں میں بسا دیا، اور پھر اس کو پہاڑوں میں چشموں سے نکالا، اور میدانوں میں کنووں سے نکالا، اور عام جانوروں کے لیے نہروں اور دریاؤں میں بہا دیا، زمین کے اندر بسا دیا۔ اور زمین سے پھر نکالتا بھی کیسا؟ من ماء معین، کیسا؟ فلٹر کیا ہوا، معین۔ آج فلٹر کے لیے یہی لفظ استعمال ہونے لگا، معین، فلٹر کیا ہوا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تم چشموں کی پوجا کرتے ہو، اگر ہم چاہیں تو چشموں کو گہرائی میں اتار دیں، کنویں کا پانی نیچے اتار دیں، پھر کیا کرو گے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں کے باغات، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات،
لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور عربوں کو یاد دلایا، بطور خاص ایک درخت پیدا کیا، تخرج من طور سیناء، جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اگتا ہے بالدہن، تیل لے کر، وصبغ، اور سالن لے کر، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ اس کی پیدائش میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس کے میوے کے اندر تیل ہوگا اور اس کے میوے کے اندر کھانے والوں کے لیے سالن ہوگا، صبغ، اتنا سالن جس کے اندر روٹی کا ٹکڑا بھیگ جائے۔ سبغ یسبغ کے معنی کیا ہے؟ رنگنا، جس میں لقمہ رنگ جائے۔ یہ کون ہے وہ؟ نام کیا ہے اس کا؟ وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا میں، جس کے ساتھ تیل اگتا ہے، جس کے ساتھ سالن اگتا ہے، یعنی جس کا سالن بنتا ہے، کیا ہے وہ؟ زیتون۔ لیکن نام نہیں لیا اس لیے کہ سب جانتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹوں میں سے، مما، اس چیز میں سے، فی بطونہا، جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے بیچ میں سے خالص دودھ نکالتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں، کثیرہ، بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے کچھ جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْهَا، اور ان کے اوپر، تحملون، تم کو سوار کیا جاتا ہے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر بھی تم کو سواری کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیے ترتیب کیا ہے، قسطیں بیان ہوئی، پیدائش بیان ہوئی، اور پھر زندہ رہنے کے اسباب اور ذرائع اور نعمتیں بیان ہوئیں۔ مگر لوگ پھر اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں انکار کرنا شروع کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خدا غیرہ، اس کے سوا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی لائق عبادت۔ افلا تتقون، تو کیا تم اس کے نافرمانی کرنے سے، کیا تم اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، جی ہاں، 3 مقام آ رہے ہیں یہاں، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو لوگوں نے مخالفت کی اور اس کو نبی نہیں مانا۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا تو بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا ہے، جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کا ہر جگہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، بشر ہی نبی ہوتا ہے، غیر بشر نبی نہیں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض ہوا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، ما هذا، یہ ما هذا کیا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کیا ہے یہ؟ الا بشر مثلكم، مگر بشر ہے تمہارے جیسا۔ تمہارے جیسے کا مطلب تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے تمہارے اوپر بڑائی جتلانا۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بھیج دیتا کسی فرشتے کو۔ اگر اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو کھانے پینے والا انسان ہی ملا اللہ کو، فرشتہ نہیں ملا، فرشتے کو بھیجتا نہ گناہ کرتا، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ شادی کرتا، نہ بیاہ کرتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اس کے بارے میں اپنے بڑے باپ دادا میں، پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ آج تک ہمارے بڑوں میں سے کسی نے نہیں بیان کیا کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے دماغ میں بٹھایا تھا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیاہ کرتا ہے، جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ ویسے بزرگ دیکھتے تھے نہ کہ جو نہ کچھ کماتے تھے، نہ کچھ انتظام کرتے تھے، بس دوسروں کے پیسوں پر نظر رکھتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے وہ الا رجل، مگر ایسا آدمی ہے به جنہ، اس کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پنا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتى حين، تو کرو تم انتظار اس کے بارے میں ایک مدت تک، تھوڑا انتظار کرو، یا تو جنون اس کا ٹھیک ہو جائے گا یا چلا جائے گا دنیا سے، جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ قال رب انصرني بما كذبون، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ کذبونی، انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف، مگر یہ 950 سال تک کشمکش رہی،
دعوت کے دور رہے، اس کے بعد یہ وحی آئی، نہیں کہ ایک دن دعوت دی دوسرے دن وحی آ گئی چلو کشتی بناؤ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ بنائیے کشتی بھی أَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب آ جائے گا ہمارا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور پھوٹ پڑے گا، بتا چکا تنور کا یا تو سطح عرض مراد ہے اور یا کوئی مخصوص تنور کا، اور اشارہ تھا کہ جب اس سے پانی نکلے گا تو عذاب آئے گا، اور یا کیا مراد ہے کہ جب پانی ہر جگہ سے نکلے یہاں تک کہ چولہوں سے اور تنوروں سے پانی نکلنے لگ جائے۔ 3 ثلاثة اقوال فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو آپ اسلک فیہا داخل کر لینا کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر ایک چیز میں سے دو جوڑیں، اور وہ کون سی چیزیں جو ضرورت کی ہیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے اوپر طے ہو چکی ہے بات ان میں سے پہلے ہی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہیں مخاطب بنانا مجھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہیں کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب آپ بیٹھ جائیں اور آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک، کشتی کے اوپر، تو یوں ہماری تعریف اور ہمارا شکریہ ادا کرنا۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ فرمانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي نَجَّانَا، جس نے ہم کو نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ فرمائیے اے میرے رب، انزلنی، کام جب تمام ہو جائے گا، سیلاب اتر جائے گا، تو اترتے ہوئے یوں دعا کرنا، انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ تو اتار مجھے برکت والا اتارنا اور تو ہے بہترین اتارنے والا۔ اور یہی دعا بن گئی، جب آپ سواری سے اتریں تو کیا کہیں، انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ضرور بضرور ہم ہیں امتحان لینے والے، آزمائش میں مبتلا کرنے والے، تاکہ ظاہر کر دیں کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اب تذکرہ آیا اس قوم کا جس کا نام نہیں لیا اور اس نبی کا جس کا یہاں نام نہیں لیا ہے۔ ثم انشانا، پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم، ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسرے زمانہ کے لوگوں کو، فارسلنا فیہم رسولا، تو ہم نے ان کے بیچ میں بھی ایک رسول بھیجے، منہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے، افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، تو کہا ان لوگ، ان سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، وكذبوا بلقاء الآخرة، اور آخرت کے ملنے کا انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم نہ مریں گے، مر کر کے نہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ اللہ کے پاس جائیں گے، نہ ہماری ملاقات ہوگی۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان سرداروں نے کہا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں مالداری دی تھی، انہوں نے کیا کہا، وہی بات پرانی، وہی مرغی کی ایک ٹانگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کہی تھی، کیا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر ہے، اور جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں کل بتا چکا کہ لوگ کہتے تھے، اس کو بھی ٹیڑھا کیا گیا نا، کہنے لگے بشر کا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ برابر ہے۔ یہ تو غیر ایمان والے کہہ رہے ہیں، ان کو مرتبے سے کوئی تعلق ہے، وہ کیا کہتے تھے، آگے آ رہا ہے، یأکل مما تأکلون منہ، بشر ہے، بشر کا مطلب کھاتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم پیتے ہو۔ اور جو کھانے پینے والا ہو، ہماری طرح کھانے کا اور پینے کا محتاج ہو، وہ بشر ہوتا ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تمہیں اطاعت کر لی ایک بشر کی، مثلکم، جو تمہارے جیسا ہے کھانے پینے میں، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک تم اذن تب تو لخاسرون، ضرور بضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اَيَعِدُكُمْ،
کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اذا متم کہ جب تم مر جاؤ گے وکنتم ترابا اور تم مٹی ہو جاؤ گے وعظاما اور تمہارا گوشت گل کر صرف ہڈیاں رہ جاؤ گے انکم مخرجون کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. کیا عجیب بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیہات لما توعدون, دور ہے وہ بات, لما دوری ہے اس بات کے لیے توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. مطلب مرنا, مر کر دوبارہ زندہ ہونا, خدا کی عدالت لگنا, حساب کتاب ہونا, جنت اور جہنم میں جانا, ہیہات یہ بات بڑی دور ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, نہیں ہے کون زندگی الا حیاتنا الدنیا مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی, نموت ہم مرتے ہیں, ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں, وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں ہیں مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے والے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا, نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا مرد افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا ہے. وما نحن له بمؤمنین اور ہم نہیں ہیں اس کے لیے ایمان لانے والے. قال رب انصرنی بما کذبون, قال کہا کس نے؟ اس رسول نے جن کا یہاں نام نہیں آیا. ربی اے میرے رب, انصرنی تم مدد فرما میری, بما کذبون ان کاموں کی وجہ سے, اس بات کی وجہ سے, کذبونی کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا, ما مصدریہ ہے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, قال عما قلیل فرمایا بس تھوڑے ہی وقت کے بعد, تھوڑے ہی وقت میں, لیصبحن نادمین, اصل میں بات کیا ہے؟ لیصبحن نادمین عما قلیل, ضرور بھی ضرور وہ ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے, بس تھوڑے ہی زمانے کے بعد, تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے, آ گیا وقت. فاخذتهم الصیحہ تو پکڑا ان کو ایک چیخ نے, بالحق برحق طریقے سے, فجعلناهم غثاء تو ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کرکٹ, ایسا بنا دیا جیسے کوڑا کرکٹ ہو. فبعدا للقوم الظالمین تو دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے. یہ کون سے نبی تھے نوح علیہ السلام کے بعد جن کا قرآن نے نام نہیں لیا, نہ ان کی قوم کا نام لیا, البتہ اوصاف بیان کیے. انہوں نے بھی نبی کو کہا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بشر ہے, اور جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے. کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ علماء کرام غور فرمائیں, جواب دیجئے. کون سی قوم سمود ہو سکتی ہے؟ دلیل؟ صالح علیہ السلام سے ایسا ہی کہا تھا اس لیے قوم سمود ہو سکتی ہے, لیکن قوم عاد نے بھی تو حضرت ہود سے ایسے ہی کہا تھا. صیحہ چیخ کا عذاب ان پر آیا تھا اس لیے قوم سمود ہونے کا امکان غالب ہے. لیکن صیحہ کا عذاب قوم شعیب پر بھی آیا تھا. وما جوابکم, ایک طبقہ تحقیق کر کے کہتا ہے کہ یہ اصحاب مدین ہیں اس لیے کہ ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا. ایک کہتا ہے کہ یہ قوم عاد ہے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے فوراً بعد ہمیشہ قرآن کریم نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے. لیکن صیحہ اور ان ہوا الا بشر مثلکم, یہ دو باتیں جوڑ کر کے تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ قوم سمود ہے اور وہ زیادہ غالب ہے. بات درست فرمائی آپ نے. جی ایک زمانہ گزرا پھر دوسرے زمانے آئے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قرونا آخرین, دوسرے زمانے کے لوگ. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون, اور ہر دور میں ایک طبقے کے ایک دور کے لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا, لیکن ان کی مدت متعین تھی کہ تم کو اتنا عرصہ ملے گا. تو ما تسبق من امت, کوئی جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی مقرر کی ہوئی مدت سے, جو کام کرنے کا اس کو ان کو موقع ملتا تھا. وما يستاخرون, اور کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتی, نہ پہلے مر سکتی نہ بعد میں مر سکتی ہے.
ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجے ہم نے رسول تترا لگاتار، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، مگر لوگ کیا جواب دیتے رہے؟ کلما جاء امۃ رسولها، جب جب بھی کسی جماعت کے پاس، کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا، کذبوہ، لوگوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ بعض کو بعض کے پیچھے لگانے کا مطلب، رسول آئے، لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا، چلو تمہاری بھی لائن لگی، جاؤ ہلاک ہوئے۔ پھر رسول آئے، پھر لوگوں نے نہیں مانا، ان کو بھی ہلاک کرو، ان کا بیڑا بھی غرق ہوا۔ پھر رسول آئے، پھر نہیں لوگوں نے مانا، ان کا بیڑا بھی غرق ہوا۔ بس اس کے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، جیسا اردو میں محاورہ ہے نا، ایسے ہی اندر اتبعنا بعضهم بعضا، اوہو، اور کہاں گئے یہ لوگ؟ فجعلناهم احادیث، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، دنیا کے نقشے میں چند ایک کا نام باقی رہا، ورنہ اکثر کا تو نام ہی غائب ہو گیا، ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، لوگ مر گئے، پتہ ہی نہیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے نقشے پر باقی رہنے والی قوموں میں سے کسی کا تذکرہ فرمایا، ہاں اس کے بعد ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ایک بڑی دلیل کے ساتھ۔ اپنی نشانیاں وہی قنبل، ضفادع، سیلاب وغیرہ، اور بڑی نشانی ید موسیٰ، عصای موسیٰ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، نتیجہ فاستکبروا، وہ بھی اکڑ گئے، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ہی زیادہ اونچا ہونے والے لوگ، بڑے اونچے ہونے والے، کہتے ہم بڑے، ہم چنیں ڈنگرے نیست۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ موسیٰ بھی نبی نہیں، ہارون بھی نبی نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لبشرین مثلنا، ہمارے جیسے وہ بھی بشر ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، مکان کے محتاج ہیں، یا شادی کے محتاج ہیں، اور جو یہ کام کرے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شیطان نے پٹی پڑھائی تھی، ابھی بھی پڑھاتا جا رہا ہے۔ تو فقالوا انؤمن لبشرین، تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو بشروں کے لیے، مثلنا، جو ہمارے جیسے کھانے پینے میں، وقومهما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری نوکر چاکر ہیں، عابدون، ہماری عبادت کرتی، عبادت سے مراد نوکر چاکر ہے، ان کی قوم ہماری غلام۔ دیکھو تو صحیح، کس میں سے نبی آیا؟ یہ قوم نبوت کے لائق تھی، قوم اس کی تو ہماری نوکر بنی ہوئی، غلام بنی ہوئی، اور یہ نبی بن کے آ گیا۔ فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، وہ بھی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں۔ کیا کمال ہے قرآن کا، جب تفصیل کرتا ہے تو اس طرح کھولتا ہے واقعے کو، اور جب مختصر کرتا ہے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، نہیں مانا، فکانوا من المہلکین، وہ بھی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب عطا ہوئی۔ ان کے بعد بھی رسول آئے، کون آئے؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور بنایا تھا ہم نے مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو، آیتاً، ایک نشانی۔ ان کی والدہ پارسا، پاکیزہ صفات والی، وہ اللہ کی نشانی اس لیے کہ اس کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچی جگہ۔ ربوہ ایک اونچی جگہ، کون سی جگہ ہے اونچی؟ بعض نے کہا رم اللہ، بعض نے کہا بیت اللحم، بعض نے کہا بیت المقدس۔ اگر یہ پیدائش کے دور کی بات ہے تو بیت اللحم کا علاقہ، اور اگر بسنے کی دور کی بات ہے تو رم اللہ، اور اگر سارا علاقہ مراد ہے تو بیت المقدس۔ یہ پورا علاقہ ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ پناہ دی۔ کیسی جگہ؟ ذات قرار، جو ٹھہرنے کے لائق تھی، ومعین، اور صاف صاف پانی والی تھی۔ مولوی صاحب جاگ جاؤ، اہم بات ہے۔ قیامت تک فتنے ہوتے آئیں گے، وہ دجال جو عیسیٰ بننا چاہتا تھا وہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا،
اس نے دیکھا قادیانی، اس نے کہا دیکھو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ربوہ میں پناہ دی ہے، اونچی جگہ میں. تو اونچی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اونچی جگہ سری نگر. اس کا مطلب کہ وہ وہاں سے بھاگے اور بھاگے بھاگے پہنچے کشمیر اور سری نگر میں آئے اور یہاں آ کر کے انتقال ہوا، دفن ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس کو پوچھا اس کی کوئی دلیل؟ اس نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگے تھے ان کے ساتھ بنی اسرائیل بھی بھاگے تھے، کچھ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی ساتھ میں ان کے آئے تھے، حواری بھی آئے تھے. تو دیکھو کچھ ان میں سے افغانستان میں بس گئے تو ان کی پگڑیاں دیکھو، وہ لمبے ترنگے لوگ دیکھو، بالکل لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. اچھا سبحان اللہ، یہ تو بات فٹ ہو گئی، آگے بڑھ جاؤ. کہنے لگے کشمیر پہنچے تو یہاں بھی دیکھو گلہ جو سلہ جو، یہ اس میں جوز تھے. اور جوز کس کو کہتے ہیں؟ یہودیوں کو. یہ اس کا مطلب یہ ہیں یہودی، یہ ادھر سے آ گئے، اب ایمان لے آئے ہیں مگر ادھر سے آئے. کیسا فٹ کیا اس نے. لیکن کرتب دکھاؤ، کمال. جب دیکھا اس کی یہ بات چلی نہیں، کیونکہ وہ سوچتا تھا نا کہ جاہل قوم ہے، اس میں جو بھی مار دو تکا کون پوچھنے والا ہے. کیسے کیسے سٹے مارے لوگوں نے. کل نہیں سنایا تھا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا جنید المدد والا سٹا. تو بڑے بڑے سٹے چل گئے، یہ سٹا بھی چل جائے گا. لیکن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، چلا نہیں. لوگوں نے اس کو ایسے تابڑ توڑ حملے کیے اس کے اوپر علمی میدان میں. عملی طور پر تو ہم بے دست و پا تھے، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. علمی میدان میں کہ جتنے بھی کھوتی اتنے وقت کھلوتی نہیں، اس سے بات بنی. تو اس کے حواریوں نے کہا یار سری نگر کا سٹا چلا نہیں. یہ ایک سازش تھی اصل میں، کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کا ایک پلان تھا یورپ والوں کا. لیکن دیکھا اس میں ناکام ہو گئے. اللہ نے بڑے بڑے علم کے پہاڑ کھڑے کر دیے جنہوں نے اس بات کو چلنے نہیں دیا. انہوں نے کہا یار نہیں، یہ بات بنی نہیں، یہ اٹیمپٹ ناکام ہو گیا، دوسرا کرتے ہیں. تو انہوں نے دوسرا کیا، پاکستان میں جہلم کے کنارے ایک شہر بسایا. اس شہر کا نام ربوہ رکھا. ارے سبحان اللہ، پہلے عیسیٰ بنا اور اس کے بعد اس نے شہر آ کر بسایا، اس کا نام ربوہ رکھ دیا. اور وہ بھی اس کی زندگی میں نہیں بنا، اس کے بعد بنا. کہنے لگے آویناہما الی ربوہ، ہم نے ان دونوں کو پناہ دی تھی ربوہ میں، یہ دیکھو ربوہ بس گیا ہے. لیکن الحمدللہ ربوہ بھی نہیں رہا. آج سے کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے، تب سے ایمان والے لگے ہوئے تھے اس جنگ میں. تو الحمدللہ کورٹ میں جیت گئے. اب اس کا نام ربوہ بھی نہیں رہا. جو جگہ کا نام انہوں نے ربوہ رکھا تھا وہ بھی نہیں. لیکن کیسی سازشیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس سے. یا ایھا الرسل، اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور رسولوں کو کہہ کر کے امتوں کو سنایا گیا کہ جس نے نیک عمل کرنا ہو اور وہ صفتیں حاصل کرنی ہو جو پیچھے ایمان والوں کی گزری، اس کو روزی نیک کرنی چاہیے. اگر روزی نیک نہیں تو عمل بھی نیک نصیب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. بہت بڑا مسئلہ ہے. انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے ڈرو. یہ سارے رسولوں کو حکم ہوا اور سب کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو. لیکن ہوا کیا؟ جب رسول دنیا سے گئے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، فَتَقَطَّعُوا، تو ٹکڑے کر دیا لوگوں نے، امرہم، اپنے دین کے معاملے کو آپس میں، زبراً، تختیاں تختیاں بنا کر، ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنا کر جدا جدا کر دیا. عیسائی الگ ہو گئے کہ ہمارا مذہب الگ، یہودی الگ ہو گئے، ہر ایک اپنی پارٹی لے کر الگ ہو گیا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک پارٹی جو ان کے پاس ہے، فرحون، اس کے اوپر اترانے والی ہے. ہر ایک پارٹی کہتی ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. سب کہتے ہیں ہم جنتی اور دوسرے جہنمی. فذرہم، پیارے چھوڑ دے ان کو، فی غمرتہم، ان کی مدہوشی میں، حتی حین، ایک زمانے تک، یہاں تک کہ فیصلے کا وقت آ جائے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا گمان کرتے ہیں وہ
انما نمدہم کہ جو ہم ان کو امداد دیتے ہیں مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، کیا گمان کرتے ہیں وہ؟ ترجمہ انما بھی کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو بڑھا رہے ہیں، من بیانیہ یعنی مال کے ذریعے سے، وہ بنینا اور بیٹوں کے ذریعے سے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں نسارع لہم فی الخیرات کہ ہم ان کے لیے خیرات میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی بھلائیاں دینے میں ان کو جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ جن کو مال مل رہا ہے اس لیے نہیں مل رہا کہ اللہ ان کو خیر دینا چاہتا ہے جلدی جلدی، بیٹے مل رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ ان کو جلدی جلدی خیر دینا چاہتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ تو قربانی کے بکرے پالے جا رہے ہیں تاکہ گلے کٹیں ان کے، کیوں دیے جا رہے ہیں؟ دوسرے مقام پر آ چکا، ان کو سزا دینے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسی میں مست رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ الذین هم من خشیۃ ربهم جو اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں ما آتوا جو بھی دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربهم راجعون کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ آ گئی وہ صفتیں 56 سے شروع ہو گئی، کون سی؟ جو باقی وہاں بچ گئی تھی۔ والذین یؤتون ما آتوا وہ لوگ جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں حالانکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے اس کا ترجمہ پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے کچھ گناہ کیے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ کر کر کے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ اپنے مالک کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہو کہ نہ قبول ہو، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں، آخری دم تک ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور حسن بصری نے فرمایا اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر، فرمایا تمہیں کیا معلوم، ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برائیاں کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے، صحابہ کے لیے جو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برائیاں کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی باقی صفتیں اب کتنی بن جائیں گی؟ 10۔ اولئک یسارعون یہ لوگ ہیں جلدی کرنے والے نیکیوں میں۔ تو ایک کنارے پر بیٹھنے والا کہے کہ جناب ہے تو بات صحیح، نیکیاں تو اچھی ہیں لیکن کرے کون ہے؟ بڑی مشکل، ان مشکل نیکیوں کو کریں کیسے؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم نہیں مکلف کرتے ہیں کسی جان کو، کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے إِلَّا وُسْعَهَا مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ وَلَدَيْنَا کتاب اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے يَنطِقُ بِالْحَقِّ جو سچائی کے ساتھ بولے گی، قیامت کے دن ایک ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان کو کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی؟ فرمایا یہ بڑے بزی قسم کے لوگ ہیں، ان کو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، دنیا کی سب کچھ گندگی پڑھنے کا موقع ہے مگر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں۔ بل قلوبهم فی غمرہ بلکہ ان کے دل فی غمرۃ مدہوشی میں ہیں، ان کے دل گمراہی میں پڑے ہوئے، من ھذا اس کی طرف سے، اس قرآن کی طرف سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے کچھ اور کام ہیں ان کاموں کے سوا، ہم لہا عاملون جن کاموں کو وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ نیکیاں کریں تو شراب کون پیے، اگر وہ نیکیاں کریں تو چوریاں کون کرے، رشوت کون کھائے، سود کون کھائے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ ان کے لیے کچھ کام ہیں ان کے علاوہ، ہم لہا عاملون جن کاموں کو وہ کرتے ہیں۔
کرتے رہو حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ہم ان میں سے مالدار لوگوں کو بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اچانک وہ گڑ گڑانے لگتے ہیں، اچانک وہ چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، لا تجأروا اليوم، آج مت گڑ گڑاؤ، مت چیخو، مت چلاؤ، آہ زاری بچاؤ، معافی معافی، یہ کام اس کو کہتے ہیں لا تجأروا اليوم، مت گڑ گڑاؤ، مت آہ زاری کرو، انکم منا لا تنصرون، آہ زاری انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ تاکہ میری بات کے اوپر کسی کو ترس آ جائے اور مجھ پر کرم فرمائے، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ کیا مضمون ہے، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کیوں؟ بے شک میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکصون، پلٹ جاتے تھے، واپس مڑ جاتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے ہماری آیتوں کو، واللہ مستکبرا، واپس پلٹ گئے تکبر کرتے ہوئے۔ کیسے؟ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، ترکیب تنکصون ہم ذو الحال، مستکبرین، واپس مڑتے تھے اس حال میں کہ تم تکبر کرنے والے ہوتے تھے، بہی سامرن، اس کو کہانیاں کہتے ہوئے، سامرن مانا ہو سامرین، اس کو کہانیاں کہتے ہوئے قرآن کریم کو، تہجرون، اس قرآن کو چھوڑتے ہوئے، اور دوسرے معنی حجر یحجر کے معنی بکواس کرنا، بک بک کرتے ہوئے، تہجرون، بکواس کرتے ہوئے، یہ مشکل موقع ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ تم واپس پلٹتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی سامرن تہجرون، بک بک کرتے ہوئے، اس کو چھوڑتے ہوئے، اس کو کہانیاں کہتے ہوئے، خود بکواس کرتے تھے اور قرآن کو کیا کہتے تھے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ سمر یسمر کے معنی رات گزارنے کے لیے کہانیاں کہنا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور کہانیاں کہنے سے منع فرمایا۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، افلم يدبروا القول، کیا انہوں نے بات میں غور و فکر نہیں کیا، دین کی بات میں، قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، ام جاءهم، یا ان کے پاس آ گئی کوئی ایسی چیز، ما لم يأت آباءهم الاولین، جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، مانتے کیوں نہیں؟ قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو آج تک باپ دادا نے سنی نہیں تھی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، قرآن وہی باتیں کہہ رہا ہے جو آج تک سارے نبی کہتے آئے ہیں، ایک بات باقی رہ گئی، وہ کیا؟ سو رہے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے وہ رسول کا انکار کرنے والے ہیں کہ رسول کو پہچانا نہیں، پتہ نہیں کہ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پیچھے بتا چکے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 40 سال ان کے بیچ میں گزارے ہیں رسول نے، اور یہودی بھی پہچانتے ہیں، عیسائی بھی پہچانتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے؟ پہچان تو گئے لیکن کہنے لگے دیوانے ہیں۔ نہیں نہیں، بل نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ جاءہم بالحق، رسول ان کے پاس سچ لے کر آئے، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر سچ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہائے رے سچ، جو سچ لے کر آتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مکاری کے راج بھون میں سب جھوٹ سجائے بیٹھے ہیں، میں نے کہہ دی سچی بات، لوگوں کو حیرانی ہے۔ یہ مکاری کا راج بھون، یہاں جھوٹ کی حکومت ہے، جو جھوٹ کہے تو اس کی واہ واہ، اور جو سچ کہے تو اس کو کہتے نہیں یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ رسول کو بھی پہچانا، اور مجنون بھی دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف ٹالنے کے لیے باتیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جاءہم بالحق، رسول ان کے پاس سچائی لے کر آئے، وہم لہ واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کی نفرت کرنے والے ہیں، سچ کو مانتے نہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، جھوٹ سچ کی طرف آنا نہیں چاہتا تو کیا سچ جھوٹ کے پیچھے چل پڑے؟ نہیں سمجھے؟ جھوٹ تو سچ کی طرف آ نہیں رہا تو کیا سچ جھوٹ کی طرف چل پڑے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرے گا، پیچھے چلے گا، الحق سچ، اہواءہم ان کی خواہشوں کا، کہ وہ تو سچ پر آئے نہیں، چلو سچ کو تمہارے ماتحت کر دیں۔ بڑی کوششیں ہیں آج،
کیا کہ ہم سے دیندار بنا نہیں جاتا، چلو دین کو ہمارے تابع کر دیں، اللہ بچائے، اس سے بڑی کوئی غداری نہیں، اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں۔ ہم سے پردہ کیا نہیں جا سکتا، اب ثابت کرو کہ فیس کور کرنا ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ہم سے داڑھی رکھی نہیں جا سکتی، ثابت کرو کہ اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں۔ ہم سے سود سے بچا نہیں جا سکتا، ثابت کرو کہ ہندوستان میں سود ہے ہی نہیں، کھاؤ مزے سے، آہا سبحان اللہ۔ یہ ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اب ایک ہی بات باقی رہ گئی کہ حق پیچھے چلے اہواءہم، ان کی خواہشوں کے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے گا پھر پیچھے کیا بچے گا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، پھر تو سارے آسمان اور زمین خراب ہو جائیں گے۔ اگر حق ان کے پیچھے چلا تو پھر دنیا میں جھوٹ ہی ہو گیا، اور جب جھوٹ ہی ہو گیا پھر قیامت آ جائے گی، پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، پھر بگڑ جائیں گے آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے بیچ میں سب کا سب۔ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، ایک اور بات ہے، بلکہ آپ ان کے پاس نصیحت لے کر آئے ہیں، ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، مگر وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ڈکیت کو کوئی سمجھائے کہ بہت غلط ہے گلے کاٹنا، بہت غلط ہے لوگوں کا مال لوٹنا، وہ یہ تھوڑی باتیں سننا چاہتا ہے، وہ نصیحت ہی سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اگر یہ باتیں نہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں تو پھر کیا مسئلہ، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ہم تسألوہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا ٹیکس وہی بہتر ہے۔ ٹیکس سے مراد کیا ہے؟ بدلہ۔ آپ اس پر کوئی مزدوری مانگتے ہیں کہ ٹیوشن پڑھانے آیا تو فیس دے دو؟ نہ، تیرے رب کی مزدوری بہترین، وہ خیر الرازقین، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور آمدم برسرے مطلب فرمایا اب سنو، نبی کو کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، حقیقت یہ دل سے کچھ نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے سب، یہ صرف ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو کہتے ہیں سامرن، قصے کہانیاں ہیں، تہجرون، بک بک کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ اصل مسئلہ ہے آمدم برسرے مطلب کی بات سنو، انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آپ ان کو سیدھا راستہ بتانا چاہتے ہیں، مگر جو ٹیڑھے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب نہیں چلنا چاہتے تو پھر اپنے گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ یہ عذر بہانے تلاش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں، وہ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ نَكَبَ يَنْكِبُ، ہٹنا، کترانا، وہ سیدھے راستے سے بدکتے ہیں، کتراتے ہیں، دور نہیں، سیدھے پر نہیں ہم نے چلنا، بھئی ہم ٹیڑھے لوگ ہیں، ٹیڑھے لوگوں کا سیدھے پر چلنے کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، کیا زبردست تقریر ہے۔ آپ بھی کبھی اپنی قوم کو یہ تقریر سنائیں، رسول کو بھی پہچانتے ہیں، سنتوں کو بھی پہچانتے ہیں، آج بھی بے ایمان جتنی بحثیں کرتے ہیں، یہ نہیں یعنی ایسا ہے، یعنی ویسا ہے، یعنی یہ ہے، سب کا سب اپنے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ رسول بھی برحق ہیں، ان کا پیغام بھی برحق، وہ سب کچھ مانتے ہیں مگر جاننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، جان بوجھ کر کیوں نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، اور صراط مستقیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو آخرت کو نہیں مانتے وہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم ہٹا دیں ان سے وہ تکلیف جو ان کو لگی ہوئی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو ضرور بضرور گھس جائیں گے اپنی سرکشی میں۔ لجو، سمندر کی گہرائی میں اترنا، اور اتر جائیں گے اپنی سرکشی میں، یا مغونا، اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ حالت بتائی جا رہی ہے جو مکہ والے قحط سالی میں مبتلا ہوئے تھے اور مرداروں کے چمڑے تک کھا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور اس تکلیف کو ہٹائیں تو یہ مانیں گے نہیں اور سرکشی میں گھس جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا تھا سزا میں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہیں جھکے وہ اپنے رب کے سامنے۔
فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہیں جھکے وہ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں وہ گڑ گڑاتے ہیں، نہ جھکتے ہیں اپنے مالک کے سامنے، نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان کے سامنے ایک زبردست عذاب کا دروازہ. اذا هم فيه مبلسون، اچانک وہ اس کے اندر مبلسون، مایوس ہونے والے ہو جائیں گے، بالکل مایوس. جب وہ زبردست عذاب کا دروازہ کھل جائے گا، اور عذاب کا دروازہ کب کھلے گا، کس وقت میں کھلے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد بدر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد خندق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن ہے. اذا هم فيه مبلسون، وہ اچانک اس میں مایوس ہو جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے انہی سے کچھ سوالات ہوں گے اور ان سے پھر جواب دلوایا جائے گا. اتنا بھی مانتے ہو، اتنا بھی مانتے ہو، اتنا بھی مانتے ہو، اور پھر انکار کرتے ہو، کچھ تو شرم کرو. وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، أَنشَأَ لَكُمْ، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، السَّمْعَ، سننے کی طاقت کو، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کی طاقت کو، وَالْأَفْئِدَةَ، سمجھنے کی طاقت کو، اور آسان ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کانوں کو اور نگاہ آنکھوں کو، والافئدہ، اور دلوں کو. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو. وهو الذی ذراکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پھیلایا فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا. وهو الذی یحیی ویمیت، وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے تو رات اور دن کا آنا جانا ہے، اسی کی قدرت میں رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا. افلا تعقلون، بلکہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جو پہلو نے کہا. کیا کہا تھا پہلو نے؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، انہوں نے کہا تھا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، یعنی گوشت ہڈیاں چھوڑ دے گا. انا لمبعوثون، کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. لقد وعدنا نحن، یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا تھا یہ وعدہ، من قبل، اس سے پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں. بات کیا کہنا چاہتے تھے کہ مر کر اگر زندہ ہونا درست ہوتا تو ہمارے باپ دادا کیوں نہیں آج تک زندہ ہوئے؟ جب باپ دادا نہیں زندہ ہوئے تو اس کا مطلب مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا درست نہیں ہے. باپ دادا کو بھی تو نبی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے زمانہ میں، مگر ابھی تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا. حالانکہ مر کر زندہ ہونے سے مراد کون سے زندہ تھا؟ قیامت کے بعد. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں دنیا میں؟ قل لمن الارض، آپ ان سے ایک بات سوال فرمائیے، لمن الارض، آپ ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سبحان اللہ. یہ مکہ کے مشرک تھے، مانتے تھے کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون، آپ فرماؤ پھر تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب یہ مان گئے کہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین میں کسی غیر اللہ کی پوجا ہو سکتی ہے؟ قل من رب السماوات السبع، مگر آج کا مشرک تو اس سے آگے بڑھ گیا، وہ کہتا ہے زمین اللہ کی ہے ہی نہیں. قل من رب السماوات السبع، آپ فرما دیجئے ان سے پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا مالک، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ مکہ کے مشرک بھی جواب دیتے ہیں سیقولون للہ، وہ کہیں گے ضرور اللہ کے لیے ہے. قل افلا تتقون، آپ فرمائیے تو کیا تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، آسمانوں کا، عرش کا مالک ہے، کیا تم ڈرتے نہیں اس سے نافرمانی کر کے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی طاقت ہے، ہر چیز کا اختیار ہے. وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دی جا سکتی ہے اس کے خلاف، مطلب اس کے مجرم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے اور وہ جس کو چاہے اس کو بچا سکتا ہے. ایسا کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو دو جواب. سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں یہ کام کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ.
قل فأنا تسحرون، آپ ان سے پوچھئے پھر کہاں سے تم کو جادو ہو جاتا ہے؟ وہ جب کم بختو اتنا مان گئے تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے کرتے ہو؟ قل فأنا تسحرون، آپ ان سے پوچھئے پھر تم کو کہاں سے جادو ہو جاتا ہے؟ جادو نہیں ہوتا، مسئلہ پھر وہی آیا، بل اتیناہم بالحق، بلکہ آپ ان کے پاس سچ لے کر آئے، وانہم لکاذبون، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کو سچ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد بنایا ہوتا، بیٹا بنایا ہوتا، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا اللہ کے علاوہ، اذن تب تو لذهب كل الہ بما خلق، تو لے کے چلا جاتا ہر ایک خدا بما، اس مخلوق کو جو اس نے پیدا کی۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو جس طرح اللہ نے مخلوق پیدا کی بیٹے نے بھی تو پیدا کی، بیٹا بھی تو پیدا کرتا۔ پھر کچھ دن کے بعد بیٹا آ کے دکھاتا ابا کو، کہتا یہ میری مخلوق ہے، تو اپنی مخلوق سنبھال، میری میرے پاس نہیں۔ بیٹے دکھاتے ہیں، بیٹے نے جب حکومت پہ قبضہ کر لیا نا، کہتے ہیں باپ کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا، بڑی مشکل سے بچایا، مرتے مرتے بھی وہ چاہتا رہا کہ بھائی کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی مر جاؤں۔ تو بیٹا چاہے گا جب اس کو طاقت آتی ہے، باپ نے بیچارے نے بڑی منت سماجت کی کہ میرے لیے چھوڑ دے، ایک ہفتہ ایک موقع اور دے، انہوں نے کہا نا بڑی حکومت کر لی تو نے، اب چل کھور سے بوڑھا کس کے یہاں سے۔ تو بیٹے کو جب طاقت آتی ہے تو بیٹا بھی باپ کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر ایک خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتا، یعنی اپنی اپنی خدائی الگ الگ بساتا، کیا ضرورت ہے ایک بڑے خدا کے ماتحت ہونے کی؟ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھائی کر دیتا ہے ایک خدا دوسرے خدا پر۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کوئی اترتا میدان میں۔ عالم الغیب، وہی غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ، وہی ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں۔ رکوع ختم ہونے لگا اور سورت کا نچوڑ آ رہا ہے۔ نیند تو نہیں آ گئی؟ جس کو نیند آ رہی ہے چکر مار گیا اور نیند بھگا گیا، ادھر پار چھوڑ گیا نیند۔ آہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے نافرمانوں کو عذاب دے گا، آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اگر تو عذاب دے ہماری زندگی کے اندر تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کو اس دعا کی ضرورت ہے بالکل نہیں۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اپنی نباہ محمد، تم دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کا مت سوچو، یہ سوچو اس کے لیے دعائیں کرو کہ جب دوسروں کا غرق ہو کہیں ہمارا ساتھ میں نہ ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو۔ رب اما ترینی ما یوعدون، آپ فرما دیجئے اے میرے رب، اما اگر وہ یہ بات ترینی، آپ دکھائیں مجھ کو، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ عذاب جو ان سے بار بار کہے جاتے ہیں، اگر آپ وہ عذاب میری زندگی میں پیش فرمائیں اور میری زندگی میں یہ عذاب ان پر نازل ہو۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب فلا تجعلنی، آپ مت شامل فرمائیں مجھ کو فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں۔ یہ ڈرانے کا ایک انداز ہے کہ ایسا عذاب آئے گا، ہم بھی اس سے ڈر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں خدایا ہمیں بچا، تمہارا کیا ہوگا اے مکہ والو، تمہیں پھر بھی شرم نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم لَقَادِرُونَ، قدرت رکھنے والے ہیں، عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، اس بات کے اوپر کہ آپ کو دکھا دیں، مَا نَعِدُهُمْ، وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع السیئہ، تو جب تک یہ عذاب آتا، جب تک اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوتا، تب تک ادفع السیئہ، آپ برائی کو ہٹاتے رہیں، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ سبحان اللہ، نحن اعلم بما یصفون، اور ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں صبر کرنا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ غصہ دلاتا آتا ہے انسان کو، نفس بھی غصہ دلاتا ہے، شیطان بھی غصہ دلاتا ہے،
تو پھر کیا کریں اس کے لیے، امت کو کیا بتائیں؟ فرمایا یوں بتائیے، قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، آپ فرمائیے اے میرے رب، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ ہمزات لفظی معنی کیا ہے؟ تانا دینا، عیب نکالنا اور کچوکے لگانا اور ابھارنا، شیطانوں کے ابھارنے سے یعنی وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب، أَن يَحْضُرُونِي، کہ وہ میرے پاس آئیں، تو ان کو میرے پاس آنے سے روک دے، یوں دعا مانگیے۔ اور یہی دعا سکھائی محبوب رب العالمین نے کہ جب بھی کسی امتی کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ دعا مانگ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور وہ کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخہ ونفثہ، اے اللہ شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے کچوکوں سے، اس کے ابھارنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا ابھی تو یہ کہتے کدھر عذاب کدھر عذاب، لیکن جب عذاب آئے گا نا ایک جھٹکا لگے گا موت کا، دیکھنا پھر کیا کریں گے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت، قال ربی، وہ کہتا ہے میرے رب ارجعونی، تو مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں، فیما، اس زندگی میں ترکت، جو میں چھوڑ آیا، یا ان اعمال میں نیکی کر کے آؤں جو میں نے چھوڑ آیا، کلا، ہرگز نہیں۔ کیسے واپس جائے گا؟ موت کے منہ میں سے کہتے ہیں جناب ڈاکٹر نے بچایا، یہ آیا موت کے منہ میں، اب بچ۔ انہا کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلھا، وہ اس کا کہنے والا ہے، اپنا برات نکال رہا ہے، اپنی حسرت نکال رہا ہے، یہ واپس کہاں جا سکتا ہے؟ ابھی تو اس کے آگے برزخ ہے، اس کے آگے محشر ہے، اس کے آگے پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، ابھی سے واپس۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے تو برزخ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک آڑ ہے، یہ زمانہ جو بیچ کا ہے اس کو آڑ برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، اور رشتہ داری ختم نہیں ہوگی، رشتہ داریاں تو ہوں گی مگر کوئی اس کا پاک نہیں کرے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی بھاری ہو جائیں گی ترازویں، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے پلڑے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، وہ وہاں بتایا تھا نا کہ اس سے خطرناک بات بتاؤں، النار، وہ کیا ہے؟ آگ ہے، یہ پہنچی آگ، تلفح وجوہہم النار، لفح یلفح، اور لفح یلفح، اس کے معنی کیا ہے؟ جھلسنا، تلفح، جھلس دے گی وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں ہوں گے اس حال میں کہ ان کے منہ بگڑ رہے ہوں گے۔ اور منہ بگڑنے کا معنی کیا ہے؟ کالحون کے معنی نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے اور اوپر کا اوپر چلا جائے، اس صفت کو کہتے ہیں عرب میں کلح یکلح، وہ کالح ہوں گے۔ اب اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہے، کیا ہے؟ دند بھی سیکھنا، دند بھی سیکھے لگو، ایسے کرنا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تم وہ لوگ نہیں تھے، تتلی علیکم، تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم تھے گمراہ ہونے والے لوگ، اب کیا چاہتے ہو؟
ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال اس جہنم سے ہم کو، فإن عدنا، بس اگر ہم پھر وہی کام کریں، پھر لوٹیں، فإنا ظالمون، پھر تو ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ یہ واپس آنے کی تمنا سب سے پہلے کب کرتے ہیں؟ موت کے وقت میں، پھر قبر میں، پھر حشر میں۔ اب کہاں کر رہے ہیں؟ جہنم میں جا کر۔ قرآن پاک نے شروع اور آخر کو بیان کیا۔ ہاں ایک مرتبہ واپس کر دے، اللہ کی طرف سے جاؤ۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، کتوں کی طرح پڑے رہو اسی میں۔ خسأ یخسؤ، کہ مانا کتے کو کہنا ہٹ ذر، ایسے کہنا کتے کو اخسؤ۔ اللہ ان کو نفرت کے ساتھ گویا تمہارا قدر کتوں سے بھی بدتر ہے۔ اخسؤوا فیہا، درو پڑے رہو اسی میں۔ ولا تکلمونی، اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ کیوں؟ تم اتنے مجرم لوگ تھے۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، یقولون، وہ کہا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تم بہترین رحم کرنے والا ہے۔ وہ دعائیں کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کی مذاق اڑانے لگ جاتے تھے، تم نے ان کو مذاق کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ وہ دعائیں کرتے تھے، تم کیا کر رہے ہیں دیکھو، مذاق اڑاتے تھے۔ ہمارے ساتھ پریشانیوں کے دنوں میں دو ساتھی ایک ہی علاقے کے آ گئے، تو ایک بیچارہ تھوڑا نیک تھا، صبح تہجد پڑھتا تھا، دعائیں کرتا تھا، کبھی بیچارے کو رونا بھی آ جاتا تھا، تو دوسرا اپنی نیکی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مفتی صاحب دیکھو اسی کہڑے پاپ کیتے ہیں، اے سویرے اس کے ڈھانکا مارنا رہنا ہے، تو تیار ہوں، سون بھی نہیں دینا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق اڑانے کا ذریعہ بنایا، اور ان کی مذاق میں اتنے لگے حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد سے ہی غافل کر دیا، یعنی صرف انہی کی مذاق اڑاتے رہے، خود کیا کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا ذکر کرنے کا تمہیں موقع ہی نہیں ملا، مذاق سے نہیں فرصت ملی ہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے۔ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ان کے صبر کی وجہ سے، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ فرمائے گا واپس تو نہیں جا سکتے، البتہ جس زندگی کے لیے یہ آخرت برباد کی، وہ زندگی تھی کتنے دن رہے تھے جس کے لیے آخرت برباد تھی؟ قال کم لبثتم، اللہ پوچھے گا کتنے رہے تھے تم دنیا میں؟ عدد سنین، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن رہے تھے یا دن سے بھی تھوڑا کم رہے تھے۔ پہلے کتنا کہیں گے؟ 10 دن، اور پھر بڑا کھڑپینچ اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ 1 دن، اور اس کے بعد اس سے بڑا کھڑپینچ اٹھے گا تو وہ کہے گا نہیں جی آدھا ہی دن۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اے اللہ تو پوچھ لے شمار کرنے والے فرشتوں سے ہم کتنے دن رہے، ہمیں کچھ یاد نہیں رہا ہے، انہیں سے پوچھ۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرمائے گا تم نہیں رہے تھے مگر تھوڑی سی زندگی، مگر اس تھوڑی کے لیے اس لمبی کو برباد کر گئے۔ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ساری صورت کا نچوڑ نکلا کہ انسان کے لیے ایک عدالت ہونی چاہیے جہاں ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہو، اگر یہ عدالت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا اندھیر نگری ہے، یہاں کچھ پوچھنے والا ہی نہیں۔ افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا عبثاً بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ برحق ہے، وہ بادشاہ برحق اس بات سے بلند ہے کہ وہ بیکار کام کرے، یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ظالم بھی وہیں مظلوم بھی وہیں، ہو نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں سوائے اس کے، رب العرش، وہ عرش کا مالک ہے، وہ الکریم، عزت والے عرش کا۔ ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کے بارے میں، فإنما حسابه عند ربی، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور حساب کا نچوڑ یہ ہے کہ نافرمان تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر
الراحمین. آپ یوں دعا فرمائیے، اے میرے رب اغفر، معاف فرما، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. صدق اللہ مولانا العظیم.